بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صلوات میں کوئی شرط نہیں، نہ وقت کی شرط ہے، نہ سمت قبلہ کی شرط ہے، نہ طہارت بدن اور لباس کی شرط ہے، کوئی شرط نہیں۔ البتہ جب کبھی زیادہ چاہتے ہوں کہ اثر پیدا ہو تو جتنا احترام کے حالات پیدا کیجئے اتنا اثر زیادہ آپ کو محسوس ہوگا۔ درود تو چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، لیکن اگر چاہتے ہوں کہ درود کے سارے اثرات آپ تک پہنچیں تو آپ کو چاہیے کہ سمت قبلہ ہو کر بیٹھ جائیے۔ آپ کو چاہیے کہ جب تلاوت درود کیجئے تو تسبیح خاک شفا کا استعمال کیجئے، اور اگر تسبیح خاک شفا نہ ہو تو پھر جس طرح چاہیں شمار کر لیجئے۔ البتہ یاد رکھیے آپ کا شمار اور ہے، رب کا شمار اور ہے۔ آپ ایک کو ایک شمار کرتے ہیں اور خدا ایک کو ایک شمار نہیں کرتا۔ وہ تو خود اعلان کرتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ایک عام نیکی اگر ایسی ہو کہ ایک نیکی کا عوض 10 گنا اس کے حساب سے عطا کیا جائے تو اس سے بڑھ کر نیکی اور کون سی ہے؟ بہت غور کیجئے، خدا نے حضرت آدم کو مسجود ملائکہ قرار دیا۔ آدم اول نبی تو مصطفیٰ خاتم النبیین، ان کا شرف یہ تھا کہ ملائکہ انہیں سجدہ کریں، ان کا مقام ایک خدا ان پر درود پڑھے۔ جیسے حضرت آدم کی تعظیم میں ملائکہ کا سجدہ ہے، ایسے تعظیم ختمیہ مرتبت میں خود ذات خدا کا درود ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی عجیب بات ہے کہ سوال امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا گیا، اور سوال یہ تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ فرشتے تسبیح خدا زیادہ کرتے ہیں یا درود آل محمد زیادہ پڑھتے ہیں؟ بہت غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو، تو آئیے ہم اور آپ مل کر، ہم چونکہ جعفری ہیں تو پوچھتے ہیں اپنے امام سے۔ زمانہ اپنے اماموں سے پوچھے، ہم اپنے امام سے پوچھتے ہیں، اور خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سارے معصوم امام عطا کیے۔ حد تو یہ ہے کہ خالی امام ہی معصوم نہیں، اماموں کی ماں بھی معصومہ ہے۔ تو امام کی خدمت میں سوال سورہ انبیاء کی آیت نمبر 19 اور 20 کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا کہ فرشتے خدا نے ایسے بنائے کہ جو آسمانوں میں ہیں، زمین میں، سب کے سب اس کی یسبحون اللیل والنہار، تسبیح کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی، اور تسبیح کرنے سے وہ تھکتے نہیں ہیں، سست نہیں پڑتے۔ دونوں جملے استعمال ہوئے، نہ تو سست پڑتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا، فرشتے آخر کرتے کیا ہیں؟ تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں خدا کی یا درود زیادہ پڑھتے ہیں؟ آیت تو کہتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پروردگار نے تو اپنے ساتھ ساتھ فرشتوں کا تذکرہ درود کے بیان میں فرمایا۔ ایک طرف یہ بھی آیت قرآن ہے، ایک طرف وہ بھی آیت قرآن ہے جہاں خدا خود کہتا ہے کہ اس نے جو بنائے فرشتے زمین و آسمان میں، وہ اس کی دن اور رات میں تسبیح کو بیان کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں اور نہ سست پڑ جاتے ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، سوال تو واقعاً بن گیا کہ فرشتے آخر کرتے کیا ہیں؟ ہو سکتا ہے یہاں ہم اپنے طور پہ جواب تلاش کرتے کہ بعض فرشتے ایسے ہوں گے جو تسبیح پڑھتے ہوں گے، بعض فرشتے ایسے ہوں گے جو درود پڑھتے ہوں گے، بعض فرشتے ایسے ہوں گے جو آل محمد کے در کی خدمت کرتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ہم فرق کر دیتے اگر معصوم نے بیان کیا ہوتا، یا تو معصوم بیان نہ کرتے تو ہم اپنی مرضی سے ترجمہ کر لیتے، معصوم نے اگر بیان کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ ارشاد فرمایا کہ تسبیح خدا کی طرح ہی تو درود ہے۔ عجیب بات، امام ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کا یہ کہنا کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا یہ کہنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دونوں برابر ہیں۔
جب بھی کبھی کوئی درود کی تلاوت کرتا ہے تو خود بخود تسبیح خدا ہو جاتی ہے. اس لیے خدا اگر پاک اور پاکیزہ نہ ہوتا تو آل محمد کی طہارت کے لیے صلوات کا اعلان کیوں کرتا؟ یہ روایت کا حوالہ آپ کی خدمت مقدس میں، کتاب کا نام ہے خصائص فاطمیہ. خصائص فاطمیہ. تو اب تسبیح پڑھیں فرشتے، درود پڑھیں، بات ایک ہے. تو ذکر خدا سے کب بھلا جدا ہے ذکر مصطفیٰ؟ جس نے ذکر مصطفیٰ کو ذکر خدا سے جدا سمجھا اس نے خدا کو کیا خدا سمجھا؟ 360 کو مان لیتے اگر مصطفیٰ ایک اکیلے خدا کو بیان نہ کرتے. تو یہ بات اپنے مقام پہ محفوظ رکھیے کہ اصلاً درود کا مطلب ہے عظمت ختمیہ مرتبت کا اعتراف. وہ 23 سال کی خدمات کا اعتراف کہ پیغمبر نے پتھر کھائے، اللہ کے حبیب نے مشکلات برداشت کی، مگر پیغام ربوبیت کو انسانیت تک پہنچا کے دم لیا تو انسان کی ذمہ داری بنی، رب کا حکم بنا. ورنہ احسان فراموش ہو جائے دنیا اگر مصطفیٰ پر درود نہ رہے. جب بھی کبھی کسی انسان میں انسانیت جاگنے لگے، شاعر نے تو خالی یہ کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اس سے پہلے یاد رکھیے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر زبان پر تو آئے گا درود آل محمد. پتہ چلا جب انسان انسانیت کو پہچان لے گا تو پھر محسن انسانیت پہ درود اس کی زبان پہ جاری ہو جائے گا. اصلاً درود کا مطلب پیغمبر کے تمام تر خدمات میں سر کو جھکاتے ہوئے. پھر میں مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں، اس سے پہلے بھی مثال عرض کر چکا کہ پیغمبر کی خدمت میں درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے. ہم پیغمبر کو دیتے کچھ نہیں ہیں، لیتے بہت کچھ ہے. درود دینے کا نام نہیں ہے، درود تو لینے کا نام ہے. مثال بڑی آسان سی ہے سمجھانے کے لیے. قبلہ برتن بھرا ہوا ہے، میرے سر سے بلند ہے. برتن بھرا ہوا ہے، میرے سر سے بلند ہے، اور مجھ سے کہا جائے اس برتن میں مزید کسی ظرف کو ڈال دیا جائے تو ہوگا کیا؟ برتن بلند ہے، میں پست ہوں، برتن بھرا ہوا ہے. جب میں نے اپنے کاسہ ظرف کے مطابق جب اس میں مظروف کو ڈالا تو جتنا میں نے ڈالا تھا وہ سب کے سب تو مجھ پر ہی آیا، البتہ اندر سے بھی اس مظروف کے کچھ چھینٹے مجھ پہ شامل ہو گئے. تو اصلاً میں نے دیا تھوڑی کوئی، میں نے تو لیا ہے. یہ لینے کے بہانے ہیں. سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت چھٹے امام علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مولا کائنات سے فرمایا یا علی آئیے میں آپ کو ایسی خبر عطا کروں جس کو سن کر آپ فرحت محسوس فرمائیں گے. یاد رکھیے گا آیت درود کے نزول کے حوالے سے اللہ کے حبیب نے خود اپنی مسرت کو بیان کیا. فرماتے ہیں دنیا وما فیہا سے زیادہ بہتر ہے کہ خدا نے میرے لیے تحفہ عطا کیا ہے. تو درود کا تحفہ اللہ کے حبیب کے نزدیک بڑا محترم تحفہ ہے. دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. اللہ کے حبیب نے کیا عطا فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں یا علی جب کوئی مجھ پر میرے اہل بیت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، جب کوئی مجھ پر میرے اہل بیت کے ساتھ درود بھیجتا ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے، یہاں تک کہ سارے حجابات ہٹتے چلے جاتے ہیں. فرشتے درود کو اوپر جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنے درود کو بھی شامل کر دیتے ہیں، اپنے درود کو بھی شامل کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں 70 مرتبہ درود فرشتوں کا شامل ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی خدا کی طرف بلند ہوتا ہے خدا فرماتا ہے لبیک و سعدیک. اللہ اکبر. ساری دنیا احرام پہنتے ہوئے اگر مسلمان ہو جائے تو خدا کو لبیک کہے، خدا درود پڑھنے والوں کو لبیک کہتا ہے. اب تو مقام پہچانیے
کہ آپ کے پاس بڑا قیمتی سرمایہ ہے مگر آپ کو اس کی قیمتی ہونے کا احساس دلا دوں. اتنا بڑا سرمایہ آپ کے پاس ہے کہ خدا لبیک کہتا ہے، خدا سعدیک کہتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں، پروردگار فرماتا ہے فرشتوں سے، تم نے 70 اپنے درود شامل کیے، میں 700 درود شامل کر دیتا ہوں. گیا تھا ایک درود، صرف مصطفیٰ پہ نہ گیا، آل کو ملا کر گیا. جب ہم نے آل کا خیال کیا تو خدا نے ہمارا خیال کیا. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، خدا فرماتا ہے فرشتوں، میں اس درود پڑھنے والے کے سارے گناہ بخشتا ہوں، سارے گناہ بخشتا ہوں. یاد رکھیے گا، وہ گناہ جو خدا اور بندے کے درمیان ہیں، وہ جو گناہ بندے اور بندے کے درمیان ہے، وہ بندہ خود بندے سے معاف کرائے. مسئلہ خدا کا بندے کا مختلف ہے. اس اعتبار سے اللہ کے حبیب کی روایت مولائے کائنات سننے والوں میں سے اور ہم اس پر ماننے والوں میں سے. ارشاد فرمایا کہ خدا کا اعلان کہ میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. پھر ارشاد فرماتے اور اگر کوئی یا علی درود صرف مجھ پہ پڑھے، میرے اہل بیت کو شامل نہ کرے. بہت غور کیجئے گا، اہل بیت کو درود کی حاجت نہیں ہے، لیکن ظلم ہے آل محمد کے ساتھ. یاد رکھیے، جب کبھی آپ لکھیے، آپ لکھوائیے، آپ پڑھیے یا پڑھائیے یا سنیے یا سنائیے تو آپ کی شرعی ذمہ داری ہے درود بطرہ کی تلاوت نہ ہونے پائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی کبھی ہم مجالس کے اشتہارات میں نام تو لکھواتے ہیں معصوم کا، اور وہ چونکہ پینٹر کی تو عادت ہے، لکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. وَآلِهِ، اس کے بغیر درود کامل نہیں ہو سکتا. اللہ کے حبیب فرماتے کہ یا علی، خدا فرماتا ہے کہ اگر کوئی درود مجھ پر پڑھے، پیغمبر پر، اور میری آل پہ نہ پڑھے تو 70 حجاب اس کے درمیان آ جاتے ہیں، اس کے درود کے اور خدا کے درمیان. اور یہ ایسے آ جاتے ہیں، خدا خود کہتے ہیں فرشتوں اس کی دعا کو اوپر جانے مت دینا. تو اب اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا بلند ہو جائے تو چاہیے کہ درود میں آل محمد شامل کر لیے جائیں. درود کی اہمیت یہ ہے، درود سیدہ میں سلام کیا ہے؟ جناب سیدہ پہ لاکھوں سلام ہو. سلام ہوتا کیا ہے؟ میں نے آپ کو سلام کیا، چلیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جب آپ نماز مکمل کرتے ہیں، درود کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور آخر میں سلام واجب، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ کو اندازہ ہے کہ ان تینوں سلام میں سلام کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا یہ تینوں لفظ سلام میں ترجمہ اکول ہو سکتا ہے؟ چلیے مثال کو آسان کر لیتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ میں اللہ کا، ملائکہ کا، اور یا ایہا الذین آمنوا میں مومنین کا، ان تینوں کا طریقہ درود برابر ہو سکتا ہے؟ جب فاعل مختلف ہے تو فعل برابر کیسے ہو سکتا؟ بس جتنا بڑا فاعل ہے اس کی نسبت سے اس کا فعل ہے. خدا خدا ہے، فرشتے فرشتے ہیں، مومن تو پھر مومن ہے. تو چونکہ طریقہ اسی انداز سے ہوتا ہے، اور اب آپ کی خدمت میں مثال پر مثال کیا عرض کروں، بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ سلام کے 3 ترجمے ہو سکتے ہیں. سلام کے 3 ترجمے ہو سکتے ہیں. اگر میں آپ کو سلام کروں تو کیا کہوں گا؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ کو سلام کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ میں آپ کو دعا دے رہا ہوں سلامتی کی. آپ نے مجھ کو جواب دیا تو مجھ کو دعا دی سلامتی کی.
ایک ترجمہ یہ ہو گیا. پھر امام کی خدمت مقدس سے ایک ترجمہ اور ملا کہ جب کوئی کسی کو سلام کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے ہتھیاروں کو اس کی طرف سے موڑ دیتا ہے، یعنی امن عطا کرنا سلام کے معنی میں ہے. عجیب بات نہیں ہے، غیبت بھی چلتی ہے، سلام بھی چلتا ہے. کیا حسین امتزاج بنایا ہے کہ ہتھیار بھی چل رہے ہیں اور جنگ بندی کا اعلان بھی چل رہا ہے. اللہ اکبر. تو لگتا ہے یہ تو انڈیا کے بارڈر کا مسئلہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یا علی. تو لفظ سلام کا ترجمہ دو انداز سے ہوا، ایک سلام تھی اور ایک اپنے ہتھیاروں کو سامنے والے کی طرف سے موڑ دینا، یعنی امن عطا کرنا. آج سے میری آپ کی لڑائی ختم، آج سے میرا آپ کا جھگڑا ختم. میں نے آپ کو سلام کیا، اعلان کیا جھگڑا ختم کرنے کا. آپ نے جواب سلام دیا، اعلان کیا جھگڑا ختم کرنے کا. اب کوئی کسی اور بات کی ضرورت نہیں، ختم ہو گیا. ایک ترجمہ یہ ہوا. ایک ترجمہ اس کے علاوہ سلام مثلاً خدا کے معنوں میں سے، خدا کے اسما میں سے ایک اسم ہے سلام. جب خدا کے اسما میں سے ایک اسم ہے تو اس کا مطلب ہے فی امان اللہ، اللہ وکیلک، اللہ اونک، اللہ تمہارا مددگار بنے، اللہ تمہارا وکیل بنے. تمہیں اللہ کی امان میں دیا. جب آپ نے کہا السلام علیکم تو میں نے آپ کو اللہ کی امان میں دیا. اللہ آپ کا مددگار بنے، اللہ آپ کے حفاظت کرے. یہ تین ترجمے ہو سکتے ہیں سلام کے اگر سلام کا عنوان ہو اس میں خدا. لیکن غور کیجئے گا یہ دونوں مثالیں میرے اور آپ کے یہاں چلیں گی، کیا آل محمد کے چلیں گے؟ میں نے سلام کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آپ مجھے بتائیں گے ترجمہ کون سے کریں گے؟ اگر آپ نے سلام کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ترجمہ کون سا کریں گے؟ یہ کریں گے کہ مولا آپ سے جنگ ختم ہو گئی، لا حول ولا قوت. یہ ترجمہ کریں گے کہ مولا میں نے آپ کو اللہ کی امان میں دیا. خود عقل کہتی ہے جو ترجمہ خاطیوں کے لیے ہے، معصوم کے لیے کہاں ہو سکتا ہے؟ ہم تو اتنے زیادہ عقیدت میں پکے ہیں کہ لفظ ولادت بھی ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ با سعادت ملا ہوا نہ ہو. لفظ ولادت بھی ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ با سعادت. اور اسی لیے بچتے بچتے بعض دوستوں نے تو ظہور کہہ دی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو سلام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ ترجمہ وہ ہوگا جو تیسرا اور آخری ترجمہ ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے. اس میں پروردگار عالم نے ایک سلام کو بیان کیا ہے. بہت غور کیجئے، پھر اپنے آپ کو روکتا ہوں. ایک سلام اور بھی ہے، وہ سلام وہ ہے جو پہلے اشارہ ہو چکا کسی اور حوالے سے. میں خالی جملہ یہ ہے کہ وہ سلام ہے کہ لکم دینکم ولی دین. بس جب کسی منہ پھٹ سے، جب کسی عدو آل محمد سے ٹکراؤ ہو جائے تو کیا حلیم انسان کسی جاہل کے منہ لگتا ہے؟ یہی کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے سلام. اس سلام کا مطلب نہ وہ سلام ہے نہ یہ سلام ہے. جیسے سرکار سید الشہداء نے پورے اسلام پہ سلام بھیجا. وَإِذَا بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِ مَسَلِ یزید. اور جب امت مبتلا ہو جائے یزید جیسے حکمران کی بیعت میں، فَعَلَى الْإِسْلَامَ السَّلَامُ، تو پورے اسلام پر حسین کا سلام ہے. تو یہ سلام نہ تو امان کے معنی میں ہے، نہ خدا کی مدد کے معنی میں ہے، بلکہ یہ تو اس معنی میں ہے کہ لکم دینکم ولی دین. بات واضح ہو رہی ہے.
اس لیے لفظ سلام کو آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے، تلفظ کا خیال رکھیے، سام مت کہیے گا ورنہ بد دعا ہو جائے گی، بس سلام کہیے گا تاکہ دعا ہو جائے۔ تو آپس میں ہو تو سلام ہو، غیروں پر ہو تو علیکم کافی ہے۔ طریقہ پیغمبر یہی ہے، سام کہنے کے بجائے علیکم کافی ہے۔ ہندوستان پاکستان کی بات کریں، لکھنؤ کی تہذیب کی بات کریں، جملہ استعمال ہوتا تھا، میں سوچتا ہوں آخر استعمال ہوتا کیوں تھا؟ بھئی کچھ ہندو دوست ہیں، کچھ سکھ دوست ہیں، اب ان تمام سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کے سلام ان پہ کیسے کیا جائے؟ تسلیمات۔ اب تسلیمات سمجھ میں آ جائے تو تیسرا معنی سمجھ میں آ جائے گا، اے حبیب فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے حبیب یہ تمہارے پروردگار کی قسم یہ ایمان لا نہیں سکتے جب تک کہ تجھے اپنے معاملات میں حاکم نہ بنائیں، اور جب تو کسی بات میں فیصلہ کر دے تو وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، تو یہ اپنے نفسوں میں اس فیصلے کے بارے میں کوئی کجی، کوئی مخالفت نہ محسوس کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور یہ سر ایسے جھکائیں جیسے سر جھکانے کا حق ہے۔